اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جناب پرویز خان خٹک صاحب، شیخ یعقوب صاحب ایکس ایم این اے، عرفان خان کنڈی، فرقان خان کنڈی، احتشام جاوید خان، آغاز خان، ملک قیوم حسان صاحب، خالد اسرانہ صاحب، رمضان شوری، ضیاء اللہ بنگش، اقبال وزیر، صالح محمد خان، اسرار باچا جو کہ پشاور سے ہمارے پارلیمنٹرین کے دوست ہیں وہ آئے ہیں، میڈیا کے دوستوں اور میرے بی اے خان اور ٹانگ کے غیور عوام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بی اے خان کی ٹیم اور ٹانگ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا اور جو عزت دی، تو میری طرف سے پرویز خان خٹک کی طرف سے اور پورے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ لوگ بھی دور کے علاقے سے آئے ہیں، گرمی بھی ہے ساتھ، اس کے بعد پرویز خان آئیں گے۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ بات وہ کریں آپ لوگوں سے، میں صرف 3 پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے پوائنٹ، کل میں نے ایک تقریر سنی، ایک ٹی وی پروگرام دیکھا جو حمید میر صاحب کے ساتھ تھا، مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب اس میں فرماتے ہیں میرے اور پرویز خان کے متعلق، میرے خیال میں اس نے کوشچن پوچھا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے محمود خان اور پرویز خان پہ اعتبار نہیں ہے۔ یار ہم پہ چھوڑو، بی اے خان کے لوگوں کا آپ کے اوپر وہ اعتبار نہیں ہے۔ میں صرف اس کو یہ پیغام یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں، بی اے خان کے عوام کی طرف سے، ٹانگ کے عوام کی طرف سے، اگر آج بی اے خان کا یہ حال ہے اور ٹانگ کا یہ حال ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ہماری کوشش تھی 9.5 سال حکومت جو ہم نے کی یہاں پر، 5 سال پرویز خان چیف منسٹر رہے، 4.5 سال میں رہا، جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہم نے یہاں پر کروائے، کوشش یہ رہی کہ جو ہمارے لیسٹ ڈیولپس ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم اٹھائے، اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل اسکیم، لیسٹ ڈیولپمنٹل اسکیم متعارف کروائی کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ہم اوپر اٹھا سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ نہیں ہو سکا جو ہم چاہتے تھے۔ یہاں پر اربوں کے ڈیولپمنٹل فنڈ میں نے بھجوائے تاکہ یہ ڈی اے خان کا خطہ اور جو ٹانگ کا حصہ ہے یہ اٹھ سکے، ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو ہم امپروو کرا سکے۔ میں صرف آپ کو 4-5 چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک، لیسٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم نے پہلی دفعہ ٹانگ میں 75 کروڑ روپے پانی کے لیے دیے، لیکن اس پہ فرقان نے بات کی، عرفان نے بلکہ اس کے حوالے سے بات کی، بدقسمتی سے کوئی اس پہ سٹے لے لیتا ہے تو کوئی کیا کر جاتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس اسکیم کو ہم دوبارہ روانہ کر سکے اور اس کو فنڈز پرووائڈ کر کے اس علاقے کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کر سکے۔ اس کے علاوہ رمضان شوری نے ٹانگزام ڈیم کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیں، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں نے ٹانگزام ڈیم کو ڈلوایا تھا، لیکن بدقسمتی سے رجیم چینج کے بعد جب ان چوروں کا ٹولہ ہے پی ڈی ایم، ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس سے نکال دیا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی بکس اٹھا لیں تو اس میں ٹانگزام ڈیم موجود تھا۔ اس کے علاوہ پیزو روڈ جو میں نے اس کی اپروول دی تھی، باقاعدہ طور پر میں نے اس کی افتتاح بھی کروائی تھی، لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کی ہے۔
اس کے علاوہ ٹینک کی بیوٹیفیکیشن جو ہم نے شروع کرائی تھی، واٹر سپلائی اسکیم کے حوالے سے بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ تحصیلی گل امام جو میں نے وعدہ کیا تھا آخری میں کیبنٹ میں لایا تھا، اور تحصیل پنڈیالہ 7، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کی بین کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو یہ جو 2 تحصیلیں ہیں یہ پرویز خان آپ کو تحفے میں ضرور دے گے انشاءاللہ۔ میں ڈی آئی خان آیا تھا جب میں چیف منسٹر تھا، 3-4 دفعہ میں یہاں پر آیا تھا۔ یہاں پر جو میڈیا کے دوست ہیں یہ اس بات کی گواہ ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ڈی آئی خان اور اس خطے کو کون سا میگا پروجیکٹ دینا ہے، تو میں نے 2 پروجیکٹ حوالہ دیا تھا۔ میں نے کہا اگر ان دونوں پروجیکٹ کو آپ ان کی جو کاسٹ ہے وہ ایڈ کرا لیں تو یہ بلینز آف بلینز کی بنتی ہے۔ اتنی تو ہماری صوبائی اے ڈی پی نہیں ہوتی۔ ایک سی آر پی سی لیفٹ کینال جو آلریڈی اپروڈ ہو چکا ہے، اس پہ پرویز خان خٹک صاحب اور ہم نے بڑی میٹنگ کی، اس پہ ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں پر سیکٹریز لیول پہ میٹنگ کی، ان لوگوں کو بٹھایا، الحمدللہ آخر میں وہ اپروڈ ہوا، لیکن بدقسمتی سے ہم چلے گئے تھے ریجیم چینج کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ اس کی افتتاح کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ دوسرا جو بڑا پروجیکٹ تھا وہ پشاور ٹو ڈی آئی خان ایکسپریس وے تھا، اس کی جو گورنمنٹ نے پیسے دینے تھے وہ 120 ارب روپے کا تھا، اس میں سے پروونشل گورنمنٹ کا حصہ تھا، باقی پروجیکٹ تو 400 بلین کے قریب تھا، 370 کلومیٹر پر یہ محیط تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ فائنل سٹیجز میں تھی، وہ ہم قرضہ لے لیتے اور وہ پیسے ادا کر کے اس کی شروعات ہم کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی تھی اور دوسرا 7 مہینے پہلے پروونشل گورنمنٹ چلی گئی جو پائپ لائن میں رہ گئی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ جب پرویز خان آئیں گے تو یہ پروجیکٹ میں زبردست سے آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹل پلان تھے اس میں بلینز کا بلین میں نے پرووائڈ کیے اپنے ایم پی ایس کو، اس وقت کے ایم این ایس کو، تاکہ وہ یہاں پر ترقیاتی کام کروا سکے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہمارے روڈز تھے جس میں ڈی اے خان ٹانک سب کا حصہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم وہاں حکومت ہماری ختم ہو گئی اور ہمیں 7 مہینے پہلے جانا پڑا، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، تو وہ پائپ لائن میں ہے اور اپروول کے آخری سٹیجز میں ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو پراپر حصہ ملے گا، اور جو سائیڈ روڈز ہیں جو مختلف گاؤں کی طرف جاتی ہے جو ڈی آئی خان سٹی میں ہے وہ سارے ان پروجیکٹس میں شامل تھے، انشاءاللہ ان کا ہم دوبارہ افتتاح کریں گے اور روڈ پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آخری 3 پروجیکٹس، ہیلتھ کارڈ جو پرویز خان نے شروع کیا تھا 35% لوگوں کے لیے، میں نے اس کو پورے صوبے تک پھیلا دیا تھا اور 100% لوگوں کے لیے کر دیا تھا، آپ اس بات کی گواہ ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کارڈ میں لانچ کرنے والا تھا، جو ہمارے ڈگری کالجز کے گورنمنٹ ڈگری کالجز کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہم نے ایجوکیشن فری کرانی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم چلے گئے کیونکہ نوجوان ہماری قیمتی اثاثہ ہے اور اس قیمتی اثاثہ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آخری جو پروجیکٹ تھا فوڈ کارڈ، جو فوڈ کارڈ میں نے متعارف کروانا تھا اس کے لیے 14 ارب روپے میں نے مختص کرائے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم چلے گئے تھے۔ کوشش یہ تھی کیونکہ مہنگائی تھی تو مہنگائی کو غریب آدمی سے بچانے کے لیے یہ فوڈ کارڈ لانچ کرنا تھا، لیکن ہم 7 مہینے پہلے چلے گئے۔ انشاءاللہ دوبارہ حکومت آئے گی، یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہے، یہ ہم آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہے، آپ سارے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ایمل ولی خان خود کہتا ہے کہ یہاں پر گورنر چور ہے، پی ڈی ایم کے جو وزرات تھے 7-8 مہینے جو انہوں نے یہاں گند کیا خیبر پختونخوا میں، وہ ایمل ولی خان کہتا ہے کہ یہ سارے چور تھے۔ میں نہیں کہتا، وہ خود کہتے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں۔
اگر یہ سارے چور ہیں تو یہ اب انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. حکومت بنے گی خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی بنے گی انشاءاللہ العزیز. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.